بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب صلاۃ المسافر والمریض، مریض اور مسافر کی نماز اور اس کے مسائل. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت اول ما فرضت الصلاۃ رکعتین فاقرت صلاۃ السفر واتمت صلاۃ الحضر متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ پہلے نماز 2 رکعت فرض ہوئی، پھر اس کو نماز سفر مقرر کر دیا گیا اور وطن کی نماز کو پورا کر دیا گیا. وطن سے مراد جب آپ سفر میں ہو تو سفر کی نماز 2 رکعتوں پر مشتمل ہے. جب آپ اپنے گھر میں ہو تو اس صورت میں اس نماز میں اضافہ کر دیا گیا. مغرب کی نماز اور فجر کی نماز یہ دونوں، مغرب کی نماز 3 رکعات پر مشتمل ہے، فجر کی نماز 2 رکعات پر مشتمل ہے. مغرب کی نماز 3 اس لیے ہے کیونکہ مغرب کی نماز دن کی نمازوں کی وتر نماز ہے. مغرب کی نماز دن کی نمازوں کی وتر نماز ہے، اس لیے حضر میں بھی سفر میں بھی یہ 3 رکعات ہی پڑھیں گے. اسی طرح جو صبح کی نماز فجر کی نماز 2 رکعتوں پر مشتمل ہے، البتہ ان 2 رکعتوں کے اندر لمبی قرات ہوتی ہے، تو لہٰذا ان 2 رکعتوں کو 2 رکعت ہی رہنے دیا گیا، جبکہ دوسری نمازوں میں باقی 3 نمازوں میں ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور عشاء کی نماز میں 2 رکعتوں کا اضافہ کیا گیا. امام وللبخاری ثم ہاجر ففرضت 4. بخاری کا لفظ یہ ہے ثم ہاجر، پھر نبی علیہ السلام ہجرت کرتے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف. ففرضت 4، آپ کی ہجرت کے بعد 2 رکعت والی ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور عشاء کی نماز ان کو 4 رکعت والی نماز بنا دیا گیا. وأقرت صلاۃ السفر علی الاول، سفر کی حالت میں یہ 2 رکعت کو ہی مقرر رکھا گیا. وزاد احمد، امام احمد نے مسند احمد میں اس اضافے کے ساتھ ذکر کیا ہے الا المغرب، سوائے مغرب کی نماز یہ 3 رکعت پر مشتمل ہے، یہ 2 رکعتوں پر مشتمل نہیں ہے، سفر میں بھی اور حضر میں بھی. فإنها وتر النهار، اس کی وجہ، اس کی علت اور حکمت یہ ہے فإنها، بے شک مغرب کی نماز وتر النهار، دن کی نماز کے وتر ہے. وإلا الصبح، اور جو صبح کی نماز ہے وہ حضر میں بھی 2 ہی پڑھیں گے، حضر میں بھی وہ 2 ہی پڑھیں گے. اس کی وجہ اور حکمت کیا ہے؟ فإنها تطول فيه القراءة، کیونکہ فجر کی نماز میں لمبی قرات ہوتی ہے، تو لمبی قرات ہونے کی وجہ سے اس کو 2 رکعت ہی سفر میں بھی اور حضر میں بھی اسی کو برقرار رکھا گیا. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی مروی ہے کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کان یقصر فی السفر، نبی علیہ السلام نماز کو مختصر کیا کرتے تھے سفر میں. 4 رکعت والی نماز آپ مختصر کر کے 2 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے. ویتم، اور آپ نماز کو مکمل پڑھا کرتے تھے. ویصوم، اور آپ روزہ رکھا کرتے تھے. ویفطر، اور آپ علیہ السلام افطار کیا کرتے تھے. رواہ الدارقطنی، امام دارقطنی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. ورواۃہ ثقات، اور اس روایت کے تمام راوی ثقات ہیں. کان یقصر فی السفر، نبی علیہ السلام سفر میں قصر بھی پڑھ لیا کرتے تھے. ویتم، اور مکمل بھی بغیر قصر کے بھی آپ نماز پڑھا کرتے تھے. ویصوم، قصر کرتے ہوئے آپ افطار بھی کیا کرتے تھے. ویصوم، اور آپ دوران سفر روزہ بھی رکھا کرتے تھے. بغیر روزے کی بھی آپ رکھتے تھے، بغیر روزہ کے بھی آپ رہتے تھے سفر میں، اور روزہ کے ساتھ بھی آپ سفر میں سفر گزارتے تھے. الا انہ معلول، لیکن یہ حدیث معلول ہے، اس کے اندر ایک علت ہے. والمحفوظ عن عائشہ من فعلها وقالت انہ لا یشق علی، اور صحیح بات یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ عمل، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سفر میں نماز مکمل بھی پڑھتی تھی اور قصر بھی پڑھتی تھی. سیدہ عائشہ سفر میں روزہ بھی رکھتی تھی اور بغیر روزہ کے بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں رہتی تھی، اور فرمایا کرتی تھی انہو
لا یشق علیہ، اور آپ فرمایا کرتی تھی حضرت عائشہ یہ میری اوپر مشقت نہیں ہے، مجھ پر گراں نہیں ہے، تو اس لیے میں سفر میں مکمل نماز بھی پڑھتی ہوں اور میں قصر کے ساتھ بھی نماز پڑھتی ہوں، میں سفر میں روزہ بھی رکھتی ہوں اور بغیر روزہ کے بھی میں سفر کرتی ہوں۔ یہ صحیح بات ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل ہے، البتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرنا یا مرفوعاً روایت کرنا اس میں علت پائی جاتی ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، قال، سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی، ان بے شک اللہ تعالی، اللہ تعالی، یحب، اللہ تعالی پسند کرتا ہے، ان تؤتی رخصہ، اللہ کے رخصت والے کام کو کیا جائے، کما جیسا کیا یکرہ، اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، ان تؤتی معصیتہ، کہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے جس طرح اللہ رب العالمین نافرمانی کو ناپسند کرتا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین اپنے دیے ہوئے رخصت پہ، اپنے دیے ہوئے پیکج پہ عمل کرنا، یہ اللہ رب العالمین کے یہاں پسندیدہ ہے۔ رواہ احمد، اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، وابن حبان، اور امام ابن حبان نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے، وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ ہے، کما یحب ان تؤتی عزائمہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند رکھتا ہے انسان اس کی تاکیدی کام کیے جائیں، کما جیسا کہ یحب، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان تؤتی، یہ کہ انسان کرے عزائم، اللہ کی تاکید کردہ کاموں کو کرنا اللہ کو جتنا پسند ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین کو اپنے دیے ہوئے رخصتوں پہ عمل کرنا بھی اسی طرح پسندیدہ ہے اللہ کے نام۔ اب قصر نماز کے لیے کم از کم مسافت، کتنے مسافت پر انسان قصر کر سکتے ہیں؟ وعن انس رضی اللہ عنہ قال، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج مسیرۃ 3 امیال او فراسخ صلی رکعتین، رواہ مسلم۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ جو نبی علیہ السلام کے خادم خاص ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوا کرتا تھا، اذا خرج، جب بھی آپ نکلتے سفر پہ، کتنی مسافت؟ مسیرۃ 3 امیال، 3 میل کی مسافت پہ جب آپ سفر کے لیے نکلتے، او فراسخہ، یا 3 فرسخ کے جب آپ سفر طے کر لیتے، تو صلی رکعتین، آپ 4 رکعت والی نمازوں کو 2 رکعت ادا کیا کرتے تھے۔ 4 رکعت والی نماز ہے، آپ 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ اس محدث نے، یہاں پہ انہوں نے ثلاثۃ امیال اور ثلاثۃ فراسخہ کو کلومیٹر کے حوالے سے یہاں پہ 16 کلومیٹر کا یہ شارح نے تعین کیا، لیکن یہ جو شارح بخاری مفتی عبدالستار حماد صاحب کہتے ہیں ثلاثۃ فراسخہ یا ثلاثۃ امیال، یہ میل ہاشمی ہے، اور میل ہاشمی ہمارے موجودہ کلومیٹر کے حساب سے تقریباً 27 کلومیٹر کی مسافت بنتی ہے۔ کتنے؟ 27 کلومیٹر کی مسافت بنتی ہے، اور بہت سے لوگ ہمارے اس کلومیٹر کے مطابق 15 اور 16 کلومیٹر کی مسافت پہ قصر کرتے ہیں، لیکن محقق بات یہ ہے کہ وہ میل ہاشمی ہے۔ میل ہاشمی کے حساب سے 3 فرسخ اور 3 امیال، 3 میل، تقریباً 27 کلومیٹر کی مسافت بنتی ہے۔ باقی واللہ عالم، یعنی 3 فرسخ یا 3 میل کی مسافت پہ نبی علیہ السلام قصر کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ وعنہ، اور اسی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے، قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خرجنا ہم نکلے، خرجنا ہم نکلے، خرج تو میں نکلا، خرجنا ہم سب نکلے، ہم سب صحابہ کرام نکلے، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مع من الساتھ، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، من المدینہ، من من سے، من المدینہ، مدینہ سے، الی مکہ، تا مکہ تک، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ سے نکلے مکہ تک۔ فکان یصلی رکعتین رکعتین، آپ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت آپ پڑھ لیا کرتے تھے۔ حتی رجعنا الی المدینہ،
یہاں تک کہ ہم مدینہ منورہ واپس آنے تک ہم 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت ہم پڑھتے رہے۔ متفق علیہ۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ واللفظ للبخاری، اور اس حدیث میں جو لفظ کوٹ کیا گیا ہے وہ امام بخاری کا لفظ ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم 19 یوما۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے اقامت کی 19، 9 مانا 9، 9 مانا 9، 10 مانا 10، 9 اور 10 19 دن۔ یومن دن، یقصر آپ ان 19 دنوں میں آپ مکمل قصر ہی پڑھا کرتے تھے۔ وفی لفظ بمکہ 9، مکہ میں 9 دن آپ نے قیام کیے۔ 19 یومن، آپ نے مکہ میں فتح مکہ کے موقع پہ غالباً آپ نے 19 دن آپ نے قیام کیے، اور 19 کے 19 دن آپ علیہ السلام قصر ہی پڑھتے رہے۔ اس میں اب آپ علیہ السلام کا یہ جو سفر جہادی مہم کے لیے آپ نکلے تھے، تو لہٰذا جہادی سفر میں جب تک آپ وہاں پہ موجود ہو تو اس کی کوئی مدت کی کوئی تعین نہیں ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام یہ 19 دن آپ مکہ میں رہے جہادی سفر میں، آپ نے 19 کے 19 دن آپ علیہ السلام قصر پڑھتے رہے۔ اب اس میں ایک اور مسئلہ بھی یہ ہے، نبی علیہ السلام خود مکہ کے باشندہ تھے، لیکن آپ نے واپس آ کے آپ نے قصر کیوں پڑھتے رہے؟ کیونکہ ہجرت کے بعد آپ نے پھر واپس ہی نہیں، ہجرت کے بعد آپ نے مکہ پوری زندگی کے لیے آپ نے چھوڑ دیا تھا، تو مکہ میں آپ مسافر کی حیثیت سے آپ نے قیام کیے اور مسافر والی نماز آپ پڑھتے رہے۔ وَلَهُ، اور امام بخاری ہی کے لیے ہے، عن عمران بن حسین، سیدنا عمران بن حسین سے 18، اس میں 18 دن کا تذکرہ ہے۔ پیارے پیغمبر نے فتح مکہ کے موقع پہ مکہ مکرمہ میں 18 دن آپ نے قیام کیے، اور 18 کے 18 دن آپ قصر پڑھتے رہے۔ وَلَهُ، اور صحیح بخاری امام بخاری مسلم نے ہی عن جابر، جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کو نقل کیا ہے، اقام بتبوک، نبی علیہ السلام نے اقامت فرمائی تبوک مقام پہ، تبوک میں 20 یومن، 20 دن، 20 یومن 20 دن، یقصر الصلاۃ، آپ اس میں نماز قصر ہی پڑھتے تھے۔ ورواہ ثقات، اور اس حدیث کی تمام راوی ثقہ ہے، الا انہ اختلف فی وصلہ، لیکن اس حدیث کی موصول ہونے کے اعتبار سے محدثین نے اختلاف کیا ہے۔ اب یہ ہوا پہلا پیکج نماز سفر میں قصر۔ اب دوسرا پیکج سفر میں نماز جمع۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارتحل فی سفر، سیدنا انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول یہ ہوا کرتے تھے، اذا ارتحل فی سفر، جب آپ کسی سفر پہ جاتے، قبل ان تزیغ الشمس، سورج زوال ہونے، سورج ڈلنے سے پہلے جب آپ سفر کے لیے، اذا ارتحل فی سفر، جب بھی آپ سفر کرتے، قبل ان تزیغ الشمس، سورج ڈلنے سے پہلے، اخر الظہر، اس صورت میں نبی علیہ السلام ظہر کو لیٹ کرتے، ظہر کا کیا کرتے تھے؟ تاخیر کرتے، الی وقت العصر، عصر کی وقت تک۔ یہ کس صورت میں؟ جب آپ سورج ڈلنے سے پہلے سفر کرنے کی صورت میں، سورج ڈلنے سے پہلے سفر شروع کرنے کی صورت میں آپ ظہر کو تاخیر کرتے ہیں۔ کدھر تک؟ الی وقت العصر، عصر کے وقت تک، عصر کے ٹائم تک آپ نماز کو، ظہر کو مؤخر کرتے ہیں۔ ثم نزل فجمع بینہما، پھر آپ عصر کے ٹائم پہ اترتے ہیں سواری سے، پھر آپ عصر اور ظہر دونوں کو جمع پڑھتے ہیں۔ فإذا زاغت الشمس قبل ان يرتحل، اگر سورج ڈلنے کے بعد، فإذا زاغت الشمس، جب سورج ڈل جائے، قبل ان يرتحل، آپ سفر کرنے سے پہلے، سفر شروع کرنے سے پہلے اگر سورج ڈلنے کے بعد اگر جب آپ سفر کرتے ہیں، صلی الظہر، آپ ظہر کی نماز کو پڑھ لیتے، ثم رکبا، پھر آپ سوار ہوتے۔ متفق علیہ، اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ وفی روایت للحاکم، اور امام حاکم کی ایک روایت میں ہے، فی الاربعین، 40 میں، باسناد صحیح، صحیح اسناد کے ساتھ، صلی الظہر والعصر ثم رکبا، سورج ڈلنے کے بعد جب آپ سفر کرتے ہیں تو آپ ظہر اور عصر دونوں کو ظہر کے ٹائم پہ پڑھتے، پھر آپ سفر کرتے۔ اچھا،
ولی ابی نعیم، اور امام ابی نعیم نے اس طرح ذکر کیا فی مستخرج میں، یہ مستخرج مسلم، ابی نعیم نے امام مستخرج مسلم میں ذکر کیا ہے، کان فی السفر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ سفر میں ہوتے تھے، فزالت الشمس، اور جب سورج ڈل جاتے، صلی الظہر والعصر جمیعا، سورج ڈلنے کے بعد آپ ظہر اور عصر دونوں کو جمع پڑھتے، ثم ارتحل، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر کیا کرتے تھے۔ تو جمع کی دو صورتیں، ایک ہے جمع تقدیم، ایک ہے جمع تاخیر۔ جمع تقدیم اس جمع کو کہا جاتا ہے اگر عصر کو ظہر کی ٹائم میں پڑھے تو جمع تقدیم ہے، عصر کو آپ نے پہلے پڑھا، مقدم کر دیا۔ اور جمع تاخیر یہ ہے کہ اگر آپ ظہر کی نماز کو عصر کی ٹائم میں پڑھے، وہ کیا ہے؟ جمع تاخیر ہے، آپ نے ظہر کو تاخیر کے لیٹ کیا کس در تک؟ عصر تک۔ تو جمع کی دو صورتیں، ایک جمع تقدیم، ایک جمع تاخیر۔ ایک ہے جمع سوری، ہے جمع لیکن بظاہر جمع ہے، لیکن وہ جمع سوری ہے۔ جمع سوری سے مراد یہ ہے کہ صورت تو جمع کی ہے، لیکن آپ نے ظہر کو ظہر کی آخری ٹائم میں پڑھا ہے، اور عصر کو آپ نے عصر کی پہلی ٹائم میں پڑھا۔ سمجھ میں آ گئے؟ اس کو کہا جاتا ہے جمع سوری۔ صورتاً جمع ہے، لیکن آپ نے ظہر کی نماز کو پڑھا ہے ظہر کی آخری ٹائم میں، اور عصر کی نماز کو پڑھا ہے عصر کی پہلے ٹائم۔ اب ظہر کی جب ٹائم ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ تو جمع کی تین صورتیں ہیں، ایک جمع تقدیم، ایک جمع تاخیر۔ جمع تقدیم کیا ہے؟ ظہر کی ٹائم پہ عصر کو لیا، عصر کو اس کے ٹائم سے پہلے پڑھنا، یہ جمع تقدیم ہے۔ جمع تاخیر یہ ہے کہ عصر کے ٹائم کے ساتھ عصر کے ٹائم تک ظہر کو ملا دیں، ظہر کو آپ لیٹ کر کے عصر کی ٹائم پڑھنا۔ اور جمع سوری یہ ہے کہ آپ عصر کی پہلی ٹائم میں اور ظہر کی آخری ٹائم، یعنی ظہر کو آپ ظہر کی آخری عین لمحات میں آپ پڑھیں، اور عصر کو آپ عصر کی پہلی فرصت میں پڑھیں، اسے جمع سوری کہا جاتا ہے۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک۔ جناب معاذ بن جبل فرماتے ہیں خرجنا، ہم نکلے، ہم کون؟ ہم صحابہ کرام، مع رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فی غزوۃ تبوک، غزوہ تبوک میں ہم آپ کے ساتھ نکلے۔ فکان یصلی الظہر والعصر جميعا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عصر اور ظہر دونوں کو ساتھ پڑھتے، والمغرب والعشاء جميعا، اور مغرب اور عشاء کو بھی آپ ایک ساتھ پڑھتے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔